ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں لوگوں کو آسانیاں بہت میسر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز بھی اتنے ہی بڑھ گئے ہیں۔ 21ویں صدی اپنے ساتھ بہت سارے مسائل اور مقابلے کی فضا لے کے آئی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پل کانٹیننٹل مظفر آباد میں، اور یہاں جو آج ہمارا سیشن ہے اس کا موضوع ہے ہیومن چیلنجز ان 21st سینچری۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو ہے انسانیت کن مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ اس وقت یہ بہترین آپ ویو دیکھ رہے ہیں پل کانٹیننٹل کا، بس ہماری اب اندر جانے کی تیاری ہے اور پھر ہمارا سیشن شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا چیلنج ہے دنیا میں اس وقت جو دنیا فیس کری وہ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ ڈیزاسٹر۔ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان تو اس کا سامنا کر ہی رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت جو ایک دھند کی پٹی آئی ہوئی ہے وہ پاکستان، ہندوستان، نیپال، چائنا کی تقریباً 2200 جو ہے وہ کلومیٹر پہ مشتمل ہے۔ دھند کی پٹی جو کئی مہینوں سے اس وقت صبح میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پروازیں بھی ڈیلے ہو رہی ہیں اور جناب موٹر ویز بھی بند ہو رہے ہیں۔ یہ یہی نہیں ہے، کہیں آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو کہیں جو ہے وہ امریکہ میں اور برطانیہ میں طوفان آ رہے ہیں، تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں۔ تو پہلا جو ہے وہ چیلنج تو یہ ہے۔ دوسرا ہے ریپڈ چینجز ورسز رسپانس۔ اتنی تبدیلی کے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے، سسٹم تبدیل ہو رہے ہیں کہ اس میں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت توانائی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک دن میں تبدیلی آ رہی ہے وہ آج سے 100 سال پہلے 55 سالوں میں آیا کرتی تھی۔ تو 55 کو آپ ضرب دے لیں 365 سے، تو اتنی بڑی تبدیلی اب آ رہی ہے اس کے لیے، لیکن انسان ابھی بھی اتنا کا اتنا ہی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ تیسری جو ہماری بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انکریزنگ ان ایکویلٹی آف ویلتھ اینڈ انکم۔ یہ دنیا کا چیلنج آ گیا ہے۔ آپ خبریں پڑھیں، اخبار پڑھیں، خبریں دیکھیں، جو بھی کام کریں، ایک خبر بڑی کامن ہوتی ہے، ارب پتی کھرب پتیوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا اور ادھر غریبوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا۔ یہ اتنا صرف ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ مزید وہ کنگال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ سرمایہ دارانہ نظام کا حسن بھی یہی ہے کہ وہ پیسے سے پیسہ آتا ہے۔ چوتھی جو بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے مائیگریشن اینڈ موبلٹی، کیونکہ توکل ختم ہو گیا ہے۔ ہر لوگ یہی سمجھتے ہیں، گاؤں والے سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے شہر کی زندگی اچھی ہے، وہاں موو کرتے ہیں۔ چھوٹے شہر والے اس سے بڑے شہر جاتے ہیں، اس سے بڑے شہر والے اور اس سے بڑے شہر جانے ہیں۔ پورا پاکستان اگر کراچی آنا چاہ رہا ہے تو کراچی والے دبئی جانا چاہ رہے ہیں، اور دبئی والے لندن، لندن والے کینیڈا، اور کینیڈا والے امریکہ شفٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پوری دنیا موو کر رہی ہے کیونکہ انہیں اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مس فٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پانچواں ہے چینجنگ نارمز آف ایوری سوسائٹی۔ پوری دنیا میں ایک مسائل آ رہے ہیں، وہ یہ آ رہے ہیں کہ جو جوان نسل ہے یا آنے والی نسل ہے وہ ہاتھ سے نکلی سی جا رہی ہے، اس لیے کہ جو سوسائٹی کے نارمز ویلیوز تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ پہلے جو جنریشن گیپ تھا وہ نسبتاً کم تھا، اب جو جنریشن گیپ ہے، جو سوچیں ہیں، جو لوگوں کی ساری چیزیں ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہاں میں ایک بتا دوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہدا فاؤنڈیشن ہے مظفر آباد میں، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، اور مظفر آباد میں رہتے ہوئے جو کہ ایک وادی ہے اور جو پاکستان کا ایک کونا تو نہیں ہے لیکن کونے جیسا ہی ہے، وہاں پہ اتنا اچھا ڈیلیور کیا ہے انہوں نے۔ ابھی بھی دیکھیں انہوں نے پورے پاکستان سے اسکالرس بلائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہم جن سے بلائے ہوئے ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو اس کا ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ بھی اکراس دی پاکستان آئی ہوئی ہے۔ کچھ انٹرنیشنلز بھی ہیں یہاں پہ، کچھ آن لائن ہوئے تھے تو دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں نے کنیکٹ کیا تھا۔ تو بہرحال ہدا فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا تھا، اور آزاد کشمیر کی تو بات ہی کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے یہاں کے لوگ ہیں،
مہمان نواز ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، ذہانت نسبتاً اور ریجنس کے ان میں زیادہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، پانچواں پوائنٹ تھا چینجنگ نارمز آف ایوری سوسائٹی۔ چھٹا ہے کانفلکٹس اینڈ وارز۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان میں تحمل پیدا ہو، صبر ہو، ان کے اندر اب بھی جو ہے وہ اختلافات اور اس اختلافات کو برداشت نہ کرنا، یہ سارا ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جنگیں ہو رہی ہیں ابھی بھی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، اور جو ہے ادھر آپ دیکھیں تو روس کے اور یوکرین کے درمیان میں تو جنگ کو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ سر جنگیں تو چلی رہی ہیں۔ ریجنل جو کانفلکٹس ہیں، تقریباً ہر ملک نے دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، لوگ جو ہے وہ جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز جو ہے وہ اسلحہ ہے، سب سے بڑی جو ہے انڈسٹری وہ اسلحے کی ہے۔ تو کانفلکٹس یہاں میں کہوں گا کہ یو این او نے یا اقوام متحدہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اقوام متحدہ تو خود جو ہے وہ چند ممبران کی جو ہے وہ آرڈر ٹیکر بن کے رہ گئی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے وہ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بنیادی طور پہ اپنا اصل کردار ادا نہیں کر رہی۔ ہمارا جو ساتواں پوائنٹ تھا وہ تھا چینجنگ اکنامک پاورز۔ یہ بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے دنیا میں کہ جو اکنامک سینٹرز ہیں وہ اب بدل رہے ہیں، کیونکہ بات سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو ہماری صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، لیکن جب بھی سینٹرز چینج ہوتے ہیں، جب بھی پاور آف گریویٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، تو دنیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ جو پرانا ہوتا ہے وہ نئے کو اپنی طاقت، اپنے اختراع آسانی سے دینا نہیں چاہتا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ 2030 کا خود جو ہے وہ ورلڈ بینک نے رینکنگ فورکاسٹ کی ہے، جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس کے اندر میرے خیال میں ایگزسٹنگ کنٹری میں صرف جو ہے وہ 2 ملک ہیں، اس میں سے ایک امریکہ ہے۔ باقی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس میں ٹاپ پہ چائنا ہوگا، تو دوسرے نمبر پہ انڈیا کا آ رہا ہے، تو تیسرے نمبر پہ کوئی اور ملک ہے، یو ایس اے ہے، تو چوتھے پہ الجزائر جیسا ملک آ رہا ہے، تو چھٹے پہ پاکستان جیسا بھی آ رہا ہے جس کا ابھی معاشی پوزیشن خراب ہے۔ تو 2030 تک کی یہ صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو پرانی نسل یا پرانے لوگ نئے کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا یہاں پہ رات کا ڈنر ہے، وہ تھا 8واں جو پوائنٹ تھا، یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ تھا لیک آف ورلڈ لیڈرشپ۔ جو سپر پاورز ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، بجائے اس کے کہ وہ تصفیہ کرائیں لوگوں کے درمیان میں، انہوں نے خود ایک فریق بننا شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ماشاءاللہ سے، جو بڑی جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے ریجن سے جو ہے وہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ یہ کچھ کلپس تھیں اور کچھ یہ پکچرز ہیں جو کہ ہم نے ہمارے دوستوں نے کھینچی تھی اس دوران میں۔ موسم بہت اچھا تھا، باہر جس دن یہ ہمارا سیشن تھا اس دن ژالہ باری بھی ہوئی ہے، اور موسم ٹھنڈا تو ہے ہی، آپ کو پتہ ہے، اور آزاد کشمیر کی تو بات ہی کیا ہے، خوبصورت وادی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے، بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ جنرل پبلک تھی، بلکہ یونیورسٹی کے، کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب بھی تھے۔ اب ہم جلد ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے، کیونکہ سب سے اہم آدمی یا شخصیت جو آپ کی زندگی میں ہو وہ وہی ہو جو آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم۔